السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اللہ کو ہمیں پہچاننا ہے دوستو، اور چلتے پھرتے اپنے اللہ کو لے کر چلنا ہے دوستو، اور اللہ کے بندوں سے ملنا ہے تو پھول بن کر ملنا ہے، اور بکھرنا ہے تو خوشبو بن کر بکھرنا ہے، اور سبوں کو اپنی ذات سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے دوستو۔ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر ہم لوگوں کو دعوت دینا ہے، لیکن اپنے آپ کو ضرورت کے حساب سے دعوت دینا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کی ضرورت میرے کو ہے۔ میں دعوت دوں گا تو یہ جو باتیں جو میں بولوں گا وہ میرے زندگی میں آئے گے، وہ زندگی میں آئے گے، اللہ میرے ایمان کو بنائیں گے دوستو۔ اگر ہم اس دنیا سے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جائیں گے تو اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، ہم پورے دنیا کے نظاموں کو چلائیں گے۔ سورج اپنے وقت پر نکلے گا، چاند اپنے وقت پر نکلے گا، زمین سے اللہ پاک غلہ اگاتے رکھیں گے، ہر ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں گے، تمام دنیا کے انسانوں کو ہر ضرورت دیں گے دوستو۔ اور جب وہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ہے، پورے دنیا کو بکائیں گے اور ایک بادشاہ مقرر کریں گے، اور وہ ایک انسان کے واسطے قیامت، ایک انسان کے واسطے 10,000 سال گاڑی چلائیں گا کیا؟ سمجھو ایک بس ہے اور ایک ہی پیسنجر اس میں بٹھائے، ایک ہی کسٹمر اس میں بٹھانے کا، اور ایک 200 سال اس میں چلانے کا، یا 200 سال رہنے دو، اپنی عمر کتنی ہے 63 سال، ایک 10 سال چلائیں گے اپنی ایک بس لینے کی، اور ایک ہی کسٹمر کو کیا بولنے کا کہ بابا تو کولہاپور سے دلی جا، دلی سے کولہاپور آ، کولہاپور سے دلی جا، دلی سے کولہاپور جا، یا ایک طے کریں گے اپن، ایک ٹرین کو مقرر کریں گے، اور ایک ٹرین میں ایک انسان کو بٹھانا ہے، اور بولنے کا کہ تو کولہاپور سے دلی جا، دلی سے کولہاپور آ، کون کرے گا کیا؟ نہیں دوستو، یہ اللہ پاک بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، حاکموں کے حاکم ہے، عالموں کے عالم ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بھی دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، ہم پورے دنیا کے نظاموں کو چلائیں گے۔ تو اللہ جو بولتے ہیں وہ سچ، اللہ جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اپنے اللہ کو ہمیں پہچاننا ہے دوستو، وہ خالق الکائنات ہے، ایک انسان، ایک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی رہے گا، اللہ تمام دنیا کے نظاموں کو چلائیں گے۔ سورج اپنے وقت پر نکلے گا، چاند اپنے وقت پر نکلے گا، اللہ زمین سے غلہ اگاتے رکھیں گے، سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور جب اس دنیا سے وہ ایک ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا دنیا سے چلا جائے گا، قسم خدا کی، قسم خدا کی، قسم خدا کی، اللہ پورے دنیا کو بکھیر کر رکھ دیں گے، دفن کریں گے، پورے دنیا کو تیس نیس کرے گے، سورج کی روشنی بھی چلی جائے گی، چاند کی روشنی بھی چلی جائے گی، ہر زمین کو اللہ ہلا کر رکھیں گے دوستو۔ اس لیے دیکھو دوستو، ایک بادشاہ، مختصر سوچو دوستو، ایک منتری کے پاس گئے، ہم منتری کے پاس گئے، اور ہم اس منتری کے پاس گئے ہیں، بیٹھے ہیں، اور اس کی تعریف نہیں کی، اور اس پر خیال نہیں، اس کو دیکھیں گے نہیں، تو اس کو آئے گا غصہ۔ تو بچار کرو، ساتوں آسمان ساتوں زمین اتنا بڑا بنا ہے، اور پھر وہ بادشاہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی اگر ہم بات کو نہیں مانیں گے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا، یہ سوچنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ اللہ پاک کے بندے ہیں، اور سبوں کو ہمیں لے کر چلنا ہے، کسی کا دل نہ دکھانا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کے بندوں سے ملنا ہے تو پھول بن کر ملنا ہے، اور بکھرنا ہے تو خوشبو بن کر بکھرنا ہے، کسی ساتھی کا دل نہ دکھائے دوستو۔ ہم گھر میں ہیں، سمجھو اپنے ماں باپ ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان کا بھی کہنا سننا ہے، ان کا سنیں کہ ہم گھر سے جائیں گے تو ان کو پوچھ کر جایا کرے، کیونکہ اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو حج اور عمرہ کا مقبول ثواب ملے گا انشاءاللہ، مقبول ثواب ملے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنا ہے، اپنے اوپر کوئی قرضہ ہے تو اپنے ماں باپ کو دعا کرنے، امی یہ قرضہ میرا ادا نہیں ہوتا، ابا میرا یہ قرضہ ادا نہیں ہوتا، میرے لیے دعا کرنا۔ ہاں، کوئی کام ہے، تمہاری کیا ضرورت ہے، تو ابا امی سے کہنا کہ تم نماز پڑھو، عبادت کرو، اللہ کو پہچانو، اور میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ ہم جو بھی آج تک سمجھو اپنے ماں باپ جو بھی گناہ کے کام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو سمجھانا ہے کہ امی ابا یہ جو کر رہے ہیں وہ اس سے بچو، اس سے بچو، اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، سمجھو۔
उसके घर में एक हाफिज़ कुरान है, या कोई उसका बेटा समझो 4 महीने जमात में गया है, और बाप अगर शराब पीता होगा तो अपने बाप को समझाना है, देख ये हराम चीज़ है, क्योंकि शराब पीने के बाद ये हर बुराई की जड़ है। हर बुराई से जो शराब पीता है उससे हर गुनाह होती है, हर गुनाह होती है, वो हर बुराई की जड़ है। अल्लाह हिफाजत करे, इसलिए हर गुनाह से हमें बचना है। अल्लाह की नाराज़गी वाला कोई अमल न करे। देखो अपने माँ बाप को समझाना है, प्यार मोहब्बत से समझाना है। और अगर हमारे माँ बाप हाफिज़ कुरान हैं, समझो दीनदार है, तो फिर बात ही निराली है, बात ही निराली है। उनको देखने से, अपने माँ बाप के पास बैठने से अल्लाह पाक हमारे साथ चलते हैं दोस्तों, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। और फिर अपने माँ बाप को अगर आप मोहब्बत की निगाह से देखेंगे तो हज और उम्रा का मकबूल सवाब मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों हमारे माँ बाप समझो हमारे ऊपर कोई कर्जा है तो माँ बाप को बोले अपने माँ बाप के पास बैठकर दुआ करना है, तो हमारी दुआएं कबूल होगी, हमारा कर्जा अदा होगा इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हम हमारे को समझो जगह लेनी है तो अपने माँ बाप के पास बैठना है। आपको ना क्या करने का है, अपने मम्मी अब्बा को लेकर 2 रकात नमाज़ पढ़नी है सलात हाजत की, और दुआ करना है कि अल्लाह मेरे ये मसले को हल कर, मेरे ये मसले को हल कर। अल्लाह कबूल करेंगे इंशाअल्लाह, तो सब करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।